جنگ موتا کے شہداء۔ ابن اسحاق نے کہا محمد بن جعفر بن زبیر نے عروہ رضی اللہ عنہ بن زبیر کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی جانب ایک فوج بھیجی اور زید بن حارث کو امیر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان سنبھالے گی، انہیں بھی کچھ ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر عبداللہ بن رواحہ کو بھی کچھ ہو جائے تو مسلمان فوج جیسے چاہے اپنا امیر مقرر کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کو رخصت کیا۔ الوداع کہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تک ان لوگوں کے ساتھ گئے۔ یہ فوج شام میں کے مقام پر اتری۔ وہاں اطلاع ملی کہ قیصر روم ہرقل اپنے فوجوں کے ساتھ بلقاء کے علاقے میں مآب کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ اس کے 1,00,000 جنگجو تھے، اس کے ساتھ مقامی سردار اور ان کے قبائل بنو خام، بنو جذم، بنو کین اور بنو بحرہ بھی ہیں۔ اپنے فوجی لے کر ہرقل کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کی تعداد بھی ہرقل کی فوجوں کے برابر تھی۔ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ کے مقام پر مسلمانوں نے 2 راتیں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ لوگوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا جائے اور درخواست کی جائے کہ دشمن کی کثرت تعداد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فوج روانہ فرمائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیج دی تو تباہ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو پیش قدمی کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کی ہمت افزائی اور کہا اے میرے قوم کے لوگو، خدا کی قسم جس چیز کی تمنا لیے تم گھروں سے نکلے تھے، یعنی شہادت فی سبیل اللہ، وہ سامنے ہے اور تم اس سے منہ موڑ رہے ہو۔ ہم کبھی دشمن سے اپنے تعداد اور ساز و سامان کے بل بوتے پر نبرد آزمائے نہیں ہوئے۔ ہم نے دشمنوں کا مقابلہ ہمیشہ اس دین اور ایمان کی قوت پر کیا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ چلو پیش قدمی کریں۔ ہمارے لیے 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی مقدر ہے، یا فتح یا شہادت۔ 2 بھائیوں۔ ہاں۔ ان رواحوں کی ولولہ انگیز تقریر نے لوگوں کے حوصلے بلند کیے اور وہ پکار اٹھے بخدا ابن رواحہ نے سچ کہا ہے۔ ابن اسحاق مزید لکھتے ہیں کہ مسلمان فوج چل پڑی۔ بلقاء کے مقام پر دشمن کی فوج ان کے سامنے آ گئی۔ یہ ٹڈی دل رومی اور عربی فوجیوں پر مشتمل تھا۔ بلقاء کی بستیوں میں سے ایک بستی مشرف کے قریب دشمن تھا اور موتا کی بستی کے پاس مسلمان تھے۔ موتا کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی۔ زید رضی اللہ عنہ بن حارث نے دشمن کا مقابلہ بڑی بے جگری سے کیا۔ ان کے ہاتھوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم تھا۔ اسے سر بلند رکھ کر بہادری سے لڑے اور زخموں سے چور چور لہولہان ہو کر شہید ہو گئے۔ اب جعفر رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب نے جھنڈا اٹھا لیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ دشمن کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا مگر جعفر بہادری کے ساتھ ڈٹے رہے اور اپنے فوجوں کے حوصلے بلند کرتے رہے۔ جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور دونوں جانب سے لوگ کٹ کٹ گر رہے تھے۔ جعفر رضی اللہ عنہ اپنے شکورہ نامی گھوڑے سے اتر آئے اور اس کی کونچیاں کاٹ ڈالیں تاکہ دشمن اسے حاصل کر کے استعمال نہ کر سکے۔ پھر دشمن کے مقابلے پر شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے۔ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے اور پھر خود
شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا اور فوجوں کی قیادت سنبھالی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ دشمن کا دباؤ اس وقت حد سے بڑھ چکا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے خوف اور تردد پیدا ہوا، مگر فوراً سنبھل گئے اور فی البدیہہ یہ شعر کہے: اے دل میں نے قسم کھا لی ہے کہ تجھے اس میدان میں لازماً اترنا ہوگا۔ تو بخوشی آگے بڑھے تو کیا کہنے، ڈگرنا مجبوراً بھی یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ لوگ جوک در جوک آگے بڑھ رہے ہیں اور چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہیں: یہ کیا بات ہے کہ میں تجھے جنت کے اطراف دیوانہ دار بننے کے بجائے ہچکچاہٹ میں مبتلا دیکھ رہا ہوں۔ کافی طویل زمانہ تو نے آرام و اطمینان سے گزار لیا ہے۔ تیری حقیقت سوائے اس کے کہ کیا ہے؟ تو ایک تیلی رہمار میں پانی کا ایک ناپاک قطرہ تھا۔ مزید کہا: اے نفس، موت سے کیا ڈرنا؟ اگر یہاں گلا نہ کٹوایا تو ویسے موت آ جائے گی۔ موت کا خمام گرم ہو چکا ہے۔ جس چیز کی تجھے آرزو تھی وہ حاضر ہے، شہادت۔ اگر تو نے وہی کام کیا جو وہ دونوں زید اور جعفر کر چکے ہیں تو تجھے ہدایت اور کامیابی کا راستہ مل جائے گا۔ یہ شعر کہنے کے ساتھ ہی گھوڑے سے اتر آئے اور دست بدست لڑائی میں دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ایک گوشت والی ہڈی لیے آپ زیدان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا: یہ گوشت تناول کر کے جسم کو کچھ قوت دے لیجیے۔ آپ کئی دنوں سے سختیاں جھیل رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے وہ دستے پکڑ لے اور ایک ہی لقمہ توڑا تھا کہ خوفناک شور سنا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں اور چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ فوراً اپنے آپ سے کہا: یہ صورتحال ہے اور تو ابھی دنیا ہی سے دل لگائے بیٹھے ہے۔ گوشت پھینک دیا اور تلوار لے کر دشمن پر جھپٹے۔ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا۔ داد شجاعت دیتے ہوئے کئی زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ثابت بن اقرمہ نے جھنڈا اٹھایا اور بلند آواز سے کہا: مسلمانوں، اپنے میں سے بہترین آدمی کو یہ جھنڈا دے دو۔ لوگوں نے کہا: تم ہی سنبھالو۔ انہوں نے کہا: میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے جھنڈا سنبھالنے کی درخواست کی۔ انہوں نے جھنڈا پکڑا، دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ ہو گیا کیونکہ بڑھتی ہوئی رومی فوج کو روک کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کافی پیچھے دبا دیا تھا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ شام کو اپنی فوج لے کر پیچھے پلٹے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں: مجھے اہل علم سے یہ خبر پہنچی ہے کہ جنگ کے شعلے بھڑکنے کے وقت حضور اکرم مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زید رضی اللہ عنہ نے علم پکڑا اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر جعفر نے کمان سنبھالی اور زید رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ پھر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس موقع پر انصار کے چہرے سرخ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں عبداللہ بن رواحہ سے کوئی کمزوری نہ سرزد ہو گئی ہو۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت کے بعد پھر گویا ہوئی۔ پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں آیا، وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مجھے دکھا دیا گیا کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ فرشتوں نے انہیں سنہری پالنگوں پر اٹھا کر جنت میں داخل کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کے پالنگ میں
ذرا سا جھول تھا، جبکہ اس کے دونوں پیش رو ساتھیوں کے پالنگ بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا پالنگ میں جھول کیوں ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ پہلے دو جنرل بے دھڑک جنگ میں کود پڑے تھے، جبکہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا تردد کیا تھا، مگر پھر وہ بھی آگے بڑھا اور سرخرو ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے خبر آنے سے قبل ہی ان شہداء کی شہادت کی خبر سنا دی تھی۔